ظلم یہ ہے امام احمد رضا کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب کافر کہہ دیا، کافر کہہ دیا۔ ارے جو ابو جہل تھا تو اس کو کافر نہ کہتا تو کیا امام کہتے ہیں؟ کہا جاتا ہے امام احمد رضا نے جناب مشین چلائی ہے کفر کی۔ میں پوچھتا ہوں کہ جو یہ کہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بولیے کیا کہیں گے آپ؟ یہی تو امام احمد رضا نے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بریلویوں کا کون کون سا عقیدہ شرک والا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ ان کا کون کون سا عقیدہ توحید والا ہے؟ وہ تم بتا دو، شرک والا میں بتا دیتا ہوں۔ اگر قبروں پہ سجدہ کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، قبروں پہ طواف کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، ہر سال بزرگوں کا عرس منانا، عرس جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ عرس ہوتا ہے شادی، یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں۔ اسی لیے بزرگ فوت ہو جائیں یہ نہیں کہتے کہ مر گئے، کہتے ہیں کہ وصال فرما کے وہ تو اللہ سے مل گئے نا، پھر اگلے سال ان کا عرس ہوگا۔ کوئی ایک مصیبت ہو تو میں بتاؤں۔ اور آخری جو پوائنٹ نمبر 10 ہے، جس سے میں نے انجینئر کی ڈاکٹرن کا نام دیا ہے، یہ ہے تبدیلی والا معاملہ، کہ میں نے ہر فرقے کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو پلٹا ہے، جسے اردو میں کہا جاتا ہے پہلوان اپنے زور پر گرتا ہے۔ ان پہلوانوں کو میں نے ان کے زور پہ گرایا ہے۔ بریلویوں کا ترہ امتیاز تھا کہ سارے گستاخ رسول ہیں۔ جب پوچھتے تھے کیوں، کہتے ہیں انہوں نے نبی الاسلام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اشرف علی رسول اللہ، اور پھر حسام الارمین میں جو گستاخانہ عبارتیں اعلیٰ حضرت نے ہائی لائٹ کی۔ میں حاضر دماغ ہو کر اس مسجد میں اعلان کر رہا ہوں، جس کوٹ کے اندر، جس چینل پر مجھے تم اپنے شیخ الاسلام تقی عثمانی کے سامنے بٹھاؤ گے، میں ثابت کروں گا کہ امام احمد رضا نے دیوبند والوں پر فتویٰ سچا لگایا تھا۔ تو میں نے کہا کہ پھر اب قائم رہنا ہے، اور اس وقت تو جوش میں آ کے یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ ساڈا بھی کوئی گستاخ ہو ایسے انہوں نے چڑھا کے جی۔ تو میں نے جب چشتی رسول اللہ نکالا، کشف المحجوب سے صاحب اور شکر کی باتیں نکالی، تذکرۃ الاولیاء سے بایزید بستامی کے دعوے نکالے کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ جب یہ میں نے ان سارے بابوں کو ننگا کیا نا بریلویوں کی پبلک میں، مولوی تو ان کے ہو گئے ہمارے خلاف، کیونکہ انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارا ہتھیار، ہماری جوتی ہمارے سر پہ مار دی، لیکن عوام ان کو چھوڑ گئی۔ یہ ہے انجینئر کی ڈاکٹرن۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو پھر میں سرجن والا کام کر رہا ہوں نا، ہاں، تو چیخیں تو سر اٹھیں گی۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ طارق جمیل صاحب کی بات سن کے تو کسی کی چیخ نہیں نکلتی۔ بھائی طارق جمیل صاحب تو ہومیوپیتھک ادویات آپ کو دے رہے ہیں اور وہ اختلافی موضوعات پہ تو بات ہی نہیں کر رہے۔ طارق جمیل صاحب کے سامنے اگر کوئی اپینڈکس کا مریض چلا جائے تو وہ تو اتنے نرم دل والے ہیں کہ خود ہی بے ہوش ہو جائیں گے اس کا آپریشن کرنے سے پہلے۔ ہاں، غامدی صاحب کے سامنے آپ کو بندہ لے جائیں جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے یا اس کا شولڈر اتر گیا، وہ بیچارے چلاتے چلاتے خود ہی غم کھا کے بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میں تو گرائنڈر پکڑ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے اینا لمبا سوا ہوتا ہے وہ اینستھیزیا دے دیں جڑے کانڈ چلا دینے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے وہ جو جواد نقوی صاحب ہیں انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا باقی لوگ تو اینستھیزیا دیتے ہیں نا، انجینئر صاحب تو وہ بے ہوش کرنے والی دوائی دیے بغیر ہی آپریشن شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک انجینئر صاحب ہیں، انجینئر مرزا علی، سوشل میڈیا پہ کافی مقبول ہیں، اور وہ مختلف مذاہب اور فرقوں کا آپریشن کرتے ہیں بغیر بے ہوشی کے، بہت دردناک طریقے سے آپریشن کرتے ہیں۔ ویسے مریض کا آپریشن کیا جاتا ہے بے ہوش کر کے تاکہ اس کو درد نہ ہو، وہ بلکہ اگر بے ہوش ہوا ہو اس کو جھنجھوڑ کے ہوشیار کر کے پھر شروع کر دیتے ہیں آپریشن اس کا، تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، درد زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے میں بے ہوش کرتا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے میں بے ہوش کرتا ہوں۔ پہلے بریلویوں کہتا ہوں دیکھیں اشرف علی رسول اللہ کہتے ہیں ہاں کفر ہے، یہ میں بے ہوش کر رہا ہوتا ہوں ان کو۔ جب وہ گیڑے میں آتے ہیں لا کے پھر میں چشتی رسول اللہ سٹنا نا، تو وہ پھر انہوں نے ایکسیپٹ ہو جاتا ہے۔ تو میری مثال آپ اس لیے نہیں دے سکتے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو کوئی اور کر ہی نہیں رہا، اور نہ اس کے اوپر مجھے ٹونٹ کیا جا سکتا ہے۔ آج تک کسی آرتھوپیڈک سرجن کے ساتھ کسی نے کوئی گلا شکوہ کیا ہے کہ حضرت آپ کے کلینک میں جب بھی آیا میں نے لوگوں کی چیخیں ہی دیکھی ہیں، کوئی میٹھی میٹھی گلا بھی کریا کرو، وہ بتائے گا اللہ کے بندے میرے پاس جو لوگ آ رہے ہیں نا، کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا شولڈر اترا ہوا ہے، کسی کی انگلی اتری ہوئی ہے، تو جب میں اسے سیدھا کروں گا تو چیخ تو وہ مارے گا، اور ساتھ آپ کو پھر وہ بتائے گا کہ دنیا کی کوئی دوائی، کوئی دم یہ والا کام نہیں کر سکتا جو آرتھوپیڈک سرجن کرتا ہے، یا کوئی آپریشن کرنے والا سرجن۔ جب بائی پاس ڈیو ہے تو بائی پاس ہوگا، کوئی دوائی ایسی نہیں ہے جو اس کو اوور کم کر دے۔ ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو کوئی دوائی اس ہڈی کو جوڑ نہیں سکتی جب تک کہ آپ ہڈی کو سیدھا کر کے بینڈیج نہیں کرتے، اس کے اوپر 5 سے 6 ہفتے کا کیورنگ پیریڈ ہے اس کا، ساتھ ادویات سپورٹیو ضرور ہوتی ہیں لیکن ہڈی کو سیدھا رکھنا ہوگا، وہ بھی ہلکی سی ٹیڑھی رکھی جائے تو پوری زندگی کے لیے ٹانگ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اور اپینڈکس کی تکلیف میں سے تو آپ میں سے کئی لوگ گزرے ہوں گے، مجھے بتائیں دنیا کی کوئی دوائی اپینڈکس کی تکلیف کا علاج کر سکتی ہے؟
وقتی طور پہ کوئی پین کلر لگا لے تو چند گھنٹے آپ کے گزر جائیں گے. جب تک وہ نکالتے نہیں نا باہر, تو وہ نکالتے کس طرح ہے؟ طارق جمیل یا غامدی سٹائل میں یا انجینئر کے سٹائل میں؟ ہاں, انجینئر سرجن والے سٹائل میں. اور یہ میرا بھی سٹائل نہیں ہے, نہ میرے استاد صرف ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ سٹائل ہے, بلکہ نبی الاسلام کا بھی سٹائل یہ تھا. صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث کہ نبی الاسلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, آنکھیں سرخ ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہوں. ہاں باقی عام گفتگو میں آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں تو ظاہر ہے میں اس پیشن سے تو نہیں بول رہا ہوں گا, اس پیشن سے میں اپنی بیوی سے کھانا تو نہیں مانگتا, ورنہ تو مجھے نہ ملے. تو وہ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک دعوت کا سٹائل ہے, یہ ایک یعنی ریکوائرمنٹ ہے ممبر کی. ملاقات گفتگو اور چیز ہوتی ہے, جب تقریر کر رہا ہوتا ہے انسان اس کا سٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو یہ جو پیشن والا سٹائل ہے اس نے دنیا کے اندر چینج لے کے آیا ہے, اس کے بغیر دنیا میں چینج آنے والی نہیں تھی میرے بھائی, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ انجینئر کی جو ڈاکٹرن تھی کہ اصول اور مبادی کے اوپر آپ نے الٹ دینا ہے, بریلویوں کو کیسا الٹا؟ جو بندیوں نے رٹ لگائی ہوئی تھی. جب ہم کہتے تھے یار بریلوی جو بندی ایک ہو, دونوں حنفی ہو یار, کیا مسئلہ ہے؟ باپ ایک ہے یار, ایک دوسرے کو لالی کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ایک باپ کی اولاد ہو, امام حنیفہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہو, پوری فقہ ایک ہے, پرانے سارے بزرگ ایک ہیں, صوفیاء تمہارے ایک ہیں. وہ جو بندیوں نے کہا کہ نہیں یہ جو بریلوی ہیں شرک کرتے ہیں, قبروں سے مانگتے ہیں, یہ کرتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ بریلویوں کا کون کون سا عقیدہ شرک والا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ ان کا کون کون سا عقیدہ توحید والا ہے؟ وہ تم بتا دو, شرک والا میں بتا دیتا ہوں. اگر قبروں پہ سجدہ کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے, قبروں پہ طواف کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے, ہر سال بزرگوں کا عرس منانا, عرس جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ عرس ہوتا ہے شادی, یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں. اسی لیے بزرگ فوت ہو جائیں یہ نہیں کہتے کہ مر گئے, کہتے ہیں کہ سال فرما کہ وہ تو اللہ سے مل گئے نا, پھر اگلے سال ان کا عرس ہوگا. کوئی ایک مصیبت ہو تو میں بتاؤں. میں نے وہ سارے واقعات جو بندیوں کے بزرگوں سے بھی ثابت کیے. اب مجھے بتائیں بند گلی میں داخل ہو گئے, وہ بھاگنے کا راستہ ہے, تو یہ پہلوان کو میں نے ان کے زور پہ گرایا. میں نے بتایا کہ بھائی جو قاسم نانوتوی صاحب ہیں, اشرف تھانوی نے خود نقل کیا ہے کہ وہ مرنے کے 6 سال کے بعد بیداری میں, خواب میں نہیں, 6 سال کے بعد اپنی قبر سے نکل کے دیوبند میں 2 مولویوں کی صلح کروا کے چلے گئے, اور سخت سردیوں میں جس نے وہ رضائی اوڑھی ہوئی تھی اس کے اندر بھی اس کا پسینہ چھوٹ گیا, اور شاید کوئی اور بھی چیز چھوٹ گئی ہو. ہاں, اور آگے پھر فٹ نوٹ پہ اشرف تھانوی نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت کی روح نے اپنا جسم خود قبر سے نکالا ہو اور باہر آ گئی ہو, یا اس روح نے اپنا کوئی علیحدہ سے ایک امثالی جسم بنایا ہو اور اس کے ساتھ آئی ہو. تو کوئی اور بریلوی شاہی کوئی نہیں, جیڈا بڑا گاندھی نے کو لیا ہے. اور میں ان کے سارے واقعات بیان کیے. تو اب ان کا ایک طرح امتیاز تھا بریلویوں کے خلاف, وہ توحید پہ تھا, وہ تو میں نے ان سے لے لیا. تو آپ دیکھ لیں جو بندی جن کے دماغ بھی بند تھے, ہماری ویڈیو سے وہ دماغ کھل گئے, اللہ کا شکر ہے. تو میں نے پہلوان کو اس کے زور پہ گرایا. اس کو میں دنیا میں بھی ایک مثال سے بتاتا ہوں. یہ آپ جب کبھی کینٹ ایریا میں جائیں نا تو بیریئر لگے ہوتے ہیں وہ بمبو سے, اور لوہے کا بڑا سا ایک بمبو ہوتا ہے, اس کے پیچھے اتنا بڑا وٹا ہوتا ہے. وہ وٹا پتہ تو کیوں ہوتا ہے, وہ پتھر اتنا بڑا, اس کا وزن آلموسٹ اس لوہے کے بمبو کے برابر ہوتا ہے, اس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے. تو آلموسٹ یعنی سمجھ لیں بیلنس ہی ہوتا ہے. تو وہ ذرا سی اس پہ انگلی آپ لگائیں نا تو یہ کھڑا ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کو اس پتھر کے بغیر اگر آپ کھڑا کریں تو 8-10 بندے چاہیے یوں کھڑا کرنے کے لیے. تو انہوں نے وہ بیلنس کیا ہوتا ہے اس پتھر کے ذریعے, تاکہ ایک عام آدمی بھی, اسی لیے اس کو رسی سے باندھا ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا وزن اس کا زیادہ ہوتا ہے, وہ رسی چھوڑتا ہے ویسے ہو جاتا ہے. یا اگر وہ رسی نہ بھی ہو, ہلکی سی انگلی کا اشارہ بھی کرے تو بمبو کھڑا ہو جاتا ہے. اے جناب وہ میں ایڈے وٹے فٹ کیتے ہیں. ہاں, اشلی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ, ہلکی جی انگلی آنا نا اینڈ کر کے پھر کہنا تھا اڑ کے پرے جاتا ہے. ہاں, یہ اصول مبادی ہے. اہل حدیث کا کیا تھا ترا امتیاز؟ اہل حدیث کا تو نام ہی لوگوں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ جی اے بخاری کر دینے. جناب بخاری دی ایک حدیث نے اہل حدیث فرقے دی موت کرتی ہے, اور کتبہ لکھا ہوا ہے اہل حدیث فرقے کی موت صحیح بخاری 2812 کی وجہ سے ہوئی. وہی حامار تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے مار, تجھے باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف. یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ ہو رہا ہوا, وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور, اس خاندان کی توہین و تشریح کرنا. ایک حدیث گڑی بھی ہے, ایک حدیث گڑی بھی ہے, ایک حدیث گڑی بھی ہے, یعنی مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے, کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا, وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ, وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا, معاذ اللہ, یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا, امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلاتے. یہ نبی کہتا ہے نہیں جی نہیں, وہ تو جو گروہ جہنم کی طرف بلانے. خیر یہ ایک حدیث کیا, درجنوں حدیثیں بخاری مسلم سے. بنو امیہ کا جب مسئلہ آیا نا تو یہ اپنے اصول میں فیل ہو گئے. ان کی بخاری مسلم رفع الیدین تک ہی رہی,
تو ان کے اصول پہ ان کو گرایا ہے. اہل تشیع کو ان کے اصول کے اوپر گرایا ہے کہ تمہیں سب سے بڑا ایشو کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آپ لوگ الزام لگاتے ہو کہ ہم صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, اور تم لوگوں کی جرت نہیں کہ تم اپنی کتابوں سے یہ بتا سکو کہ سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام پہ لعنت شروع کی تھی بنو امیہ نے, اور واقعی کوئی نہیں بتاتا تھا. کس نے بتایا؟ مودودی صاحب ایک بندے تھے جنہوں نے بتایا, خلافت و ملوکیت لکھ کے سارے لوگ ان کے خلاف ہوئے. میں نے بخاری مسلم سے نہ صرف ان کا مقدمہ ثابت کیا کہ یہ درست ہے, پھر میں نے اگلا سٹیپ بھی طے کروایا. اور اگر ہم کسی پر لعنت بھیجتے ہیں تو یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم لعنت بھیجیں. میں نے کہا کھولو اب تم اپنی کتاب ناج البلاغہ, جس میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے کہ عین جنگ صفین کے موقع پر میدان جنگ میں کچھ اصحاب نے مخالف پارٹی پہ سب و شتم کیا, تو مولا علی نے انہیں کہا کہ انہیں گالی گلوچ نہ کرو, علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پر ہائی لائٹ کرو, تاکہ جو حق سے آری لوگ ہیں یہ راہ حق پر واپس آ جائیں. یہ نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ ہے. اس کے علاوہ کئی اور خطبات میں نے پیش کیے کہ تم علی کے شیعہ ہو یا بنو امیہ کے شیعہ ہو, علی تو میدان جنگ میں بھی گالی نہیں نکالنے دے رہے, اور تم 1400 سال بعد بھی گالیاں نکال رہے ہو. ہاں علمی طریقے سے اس زمانے میں بھی آپ حق کو ہائی لائٹ کریں, آج بھی کریں, بالکل درست ہے. تو میں نے ان کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو پکڑا. ان کا مسئلہ تھا کربلا کا, بنو امیہ کا, اسی اصول کے اوپر اسے ایکسیپٹنس دی, اور پھر اسی اصول کے اوپر اگلے معاملات ان کے ساتھ طے کیے. عقیدوں میں مسئلہ تھا توحید کا, تو میں نے انہیں کہا یار صبح شام تمہارے اذکار میں ہے, سورۃ النمل کی آیت نمبر 62, امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے, تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. االہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیف دور کرے, جس سے تم دعائیں مانگو؟ اور صبح و شام کے سنت اذکار میں شیعہ کے یہاں یہ دعا پڑھی جاتی ہے, قرآن کے اندر یہ آئی ہے. میں نے کہا ترجمہ پڑھ لو. جو اللہ سے قرب رکھتا ہوگا وہی غیب سے مدد مانگ سکتا ہے, وہی وہاں سے پیغام لے سکتا ہے, وہ وہیں سے غیبی مدد لے سکتا ہے. تبھی تو ہم اور آپ جاتے ہیں اللہ کے خاص بندوں کے پاس, اولیاء الہی کے پاس, متقی پرہیزگاروں کے پاس, اور جو اللہ کا قرب رکھتا ہے وہی اللہ سے غیب کی مدد لے سکتا ہے. اللہ سے مدد وہ لے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے, ہم اللہ سے خود بات کریں گے, ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو دیکھو تو صحیح, یہ ہے کون؟ اس نے اپنا قد دیکھا ہے, اس نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے, اس کی حیثیت ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرے؟ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کا دعویٰ یا محمد کریں یا علی کریں؟ اہل تقویٰ کو حق ہے کہ وہ اللہ سے بات کریں. جی یا علی مدد کہنا بدعت ہے. اچھا بولتے ہمیں تشریح آپ کریں گے؟ یا علی مدد کا مطلب مولا علی سے دعا مانگنا ہے, یہ وسیلہ اور توسل نہیں ہے. ہمیں نہیں اردو آتی, عربی نہیں آتی. وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اللہ تجھے اپنے نبیوں کا واسطہ, تجھے صحابہ کرام کا واسطہ, تجھے اہل البیت کا واسطہ, تجھے مولا علی کا واسطہ, اے اللہ تو میرا کام کر دے. یہ ہوتا ہے وسیلہ. وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ یا علی مدد, آپ میری مدد کریں. یہ وسیلہ توسل نہیں ہے, یہ استعانت ہے, اور یہ اللہ کا حق ہے. اور پھر میں نے کہا کہ کھولو ناج البلاغہ میں مولا علی نے جو حسن ابن علی کو خط لکھا ہے, اپنے بیٹے کو کہا اے بیٹا تو اس کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے, فنا ہو جانا ہے. اس نے فنا کے لفظ ہیں, حالانکہ اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے, جسم مبارک بھی ان کا سلامت ہوگا. انہوں نے کہا علی نے تو فنا ہو جانا ہے اور اس ایک ذات نے باقی رہنا ہے. اے حسن تجھے جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی ہو اللہ ہی سے مدد مانگنا, اور یاد رکھنا میرے بیٹے حسن, اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کی اجازت کے ساتھ اندر آنے کی ضرورت پڑے. اور پھر ساتھ مولا علی نے کہا کہ نہ اس نے اس چیز کو ضروری ٹھہرایا کہ تو کسی کا وسیلہ بیچ میں ڈالے, کسی کا واسطہ دے اللہ کو. اللہ نے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ٹھہرایا. یہ بھی الفاظ موجود ہے ناج البلاغہ میں. تو اسی یا علی مدد لے کے بیٹھے ہو, مولا علی نے کہہ رہے کہ واسطے وسیلوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہاں بھاگیں گے یہ؟ اور پھر مولا علی کا وہ خطبہ جو ناج البلاغہ میں موجود ہے, حضور کی میت پہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی موت اگلے انبیاء کی سی نہیں ہے, آپ کی موت نے آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع کر دیا, اب قیامت تک کوئی غیبی خبر نہیں آئے گی. تو سارے کشف, الہام, ٹھیک ہے جی, عقیدہ امامت اس اعتبار سے کہ اس سے ڈیوائن مانا جائے, سب کچھ فارغ کر دیا مولا علی نے. اگر مولا علی کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے خبر ختم ہو چکی ہے, مولا علی کو اگر خبر نہیں آ رہی تو بعد والے تو شاہی کوئی نہیں. پھر آج کوئی بابا آ کے دعویٰ کرتا ہے جی منو فلاں آیا ہو گیا تو ہو گیا. اور دوسرا انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو یہ جو غم ہم پر آیا نا, ہم اپنی جان یہاں دے دیتے رو رو کے, ماتم بھی فارغ ہو گیا. تو آپ اندازہ کریں ان کے اصول اور مبادی کے اوپر یہ سارے کے سارے معاملات میں لے کے چلا. قادیانی دیکھ لیں, انہیں یہ تھا کہ ہم بڑے کمزور ہیں, ہمارے پر ظلم ہوتا ہے, ہم علمی بات کرتے ہیں, ہم سے کوئی بات نہیں کرتا. میں نے ان کے اصول و مبادی کے اوپر ان کو گرا دیا کہ تمہارا یہ جو دجال تھا اس نے تو اپنی کتابوں میں حدیثوں کے حوالے تک غلط دیے ہوئے ہیں, وہ حدیثیں وہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں جو اس نے حوالے دیے ہوئے.
प्लस उसने जो उसूल और मुबादी खड़े किए हैं कुरान और सुन्नत से दलाइल के, वो तुम खुद पढ़ के देखो, उन चीज़ों का लेना देना ही कोई नहीं है। बुखारी से ला के हदीस पेश करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न अबी औफा कहते हैं कि हुजूर का बेटा अगर इब्राहीम अगर ये जवानी की उम्र को पहुंचता तो ये भी पैगंबर होता। और इन्होंने पूरे मुसलमानों को धोखे में रखा, कहते हैं देखें नबूवत जारी है। तभी तो साहबी कह रहे हैं कि हुजूर का बेटा कासिम बिन मोहम्मद, जिनकी वजह से कुनियत थी रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल कासिम, ये अगर जिंदा रहते तो पैगंबर होते। हमने कहा आगे चल। आगे लिखा है इब्न अबी औफा कहते हैं कि चूंकि रसूलुल्लाह पे खत्म नबूवत हो चुकी है, इसलिए आपका कोई बच्चा जवानी की उम्र को पहुंचे नहीं, क्योंकि सिलसिला नबूवत खत्म हो चुका है। तूने इतना जुमला लिया कि कासिम जिंदा रहता तो वो नबी होता। मैं भी कहता हूं कि हुजूर का अगर कोई बेटा जवानी की उम्र को पहुंचता तो नबी होता, अगर हुजूर खातमुन नबीय्यीन ना होते। आगे लिखा हुआ है और ये कुरान में भी है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, उनका तो अपना बेटा भी मर्द नहीं बनेगा, चाहे जाए कि ज़ैद इब्न हारिसा को कोई उनका बेटा मान ले। क्यों? वो किसी मर्द के बाप क्यों नहीं है? इसलिए कि वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, चूंकि वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन है, लिहाजा उनका कोई बेटा जवान नहीं होगा। क्योंकि ये तो बड़ी अजीब बात थी कि इब्राहीम का बेटा पैगंबर हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा पैगंबर ना हो, ये हो नहीं सकता था। तो अल्लाह ने क्लियर किया कि इनके बेटा पैगंबर इसलिए नहीं कि ये खातमुन नबिय्यीन है, इनका कोई बेटा अपना जवानी की उम्र तक पहुंचेगा भी नहीं। तो हर फिरके को उसके उसूल और मुबादी के ऊपर गिराया। ये थी इंजीनियर की डॉक्ट्रिन, ये एक सर्जन वाला काम था, इसकी वजह से चीखें भी निकली। जाहिर है मैं काम ही ऐसा कर रहा हूं, अब ये काम इसके बगैर हो नहीं सकता। और जो ये मुझे आके मशवरे देते हैं, छाड़ दो मनु मशवरे देने बंद करो, तो उसी करके दसो। मुझे वो मशवरा दे जो खुद ये काम करके बताए। और तुम्हारे खिलाफ तो मौलवी नाम लिए बगैर इशारतन तकरीर कर दे, तुसी एक महीना मसीती ना उड़ते डरते मारे गल्ला मनु कर दो आगे। हाँ चाहे मैंने तो कई बार लोगों को कहा जिनको बड़ा शौक है ना कि हम बड़े अच्छे तरीके से दावत कर सकते हैं, मैंने कहा एक हदीस ले जाओ मुस्लिम की 2245 कि मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों पर इमारत बनाने से, कब्रों को पक्का करने से, इस पे मुजावर बन के बैठने से। खर्चा सारा मैं उठाता हूं तुम्हारा, ठीक है। गाल में एक तरफ शहद रख लो, एक तरफ गुड़ रख लो और जाके दाता दरबार लोगों को दावत दो कि मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हाँ मैं अपने नबी की हदीस माशाल्लाह एक पॉजिटिव अंदाज में बयान करने आया हूँ, सबज पगड़ी भी बांध लो। हाँ हदीस सुनाए, उसके बाद के यहाँ पे सैयद साहब दफन है, आज इनकी रूह के साले सवाब के लिए, इनकी रूह को खुश करने के लिए इनका मजार तोड़ने से ही हम सुन्नत का आगाज करते हैं। हाँ तो लाग पता चलेगा, ये बातें करना आसान है। तो ये हमारी मजबूरी थी, ये तब्दीली लाने के लिए इंजीनियर की डॉक्ट्रिन की जरूरत थी। इसके अलावा किसी के पास कोई है तरीका, वो जरूर अडॉप्ट करे और तब्दीली ला के बताए। दुनिया में कई उलमा आए, पूरी पूरी तंजीमें बनाई, हजारों लाखों लोग चेंज किए, अपने ज़ोम में अपने फिरके के साथ अटैच किए, तब्दीली कोई भी नहीं आई है। यहाँ पे आप देखें, और यहाँ तो जब हम छोटे छोटे थे ना, तो कभी कोई एक खबर आती थी सालों बाद के फलां बंदा जो है ना अहले हदीस से बरेलवी हो गया, कोई बरेलवी से देवबंदी हो गया, अच्छे लैंड लगी है जी, साढ़े को लाइफ स्टोरी नहीं पे पूरी होंदियां। अपने कटर फिरके छोड़ दिए लोगों ने, बल्कि कटर ही टूट गए इनके। हाँ तो ये तब्दीली क्यों आई है? उसके पीछे ये इंजीनियर की डॉक्ट्रिन वाला मामला है। और सबसे बड़ी बात, इस सिस्टम से हमने कुछ भी हासिल नहीं किया सिवाय ये कि मेरी लाइफ वनरेबल हुई, मेरी फैमिली की लाइफ वनरेबल हुई, मेरे टीम मेंबर्स की लाइफ वनरेबल हुई, उनकी फैमिलीज की लाइफ वनरेबल हुई। हमने इस सिस्टम से कुछ हासिल नहीं किया। या होता ना कि हमने चंदा बुक होती है और हमारे लोग सारे काम छोड़ के ये काम कर रहे होते हैं। हमारे जितने लोग हैं अपना काम करते हैं, सब वॉलंटियर्स हैं, अपना अपना काम करते हैं। सिर्फ इतवार वाले दिन आके उन्होंने अपनी कमिटमेंट करनी होती है और फीस बिल्ला फिर अपने कामों में लग जाते हैं। किसी की दुकान है तो दुकान पे, कोई मुलाजिम है तो मुलाजमत करता है। मैंने तो किसी को यहाँ पे भर्ती नहीं किया हुआ, अल्लाह का शुक्र है। तो सब लोग वॉलंटियरली काम करते हैं। तो हमने सिस्टम से हासिल तो कुछ भी नहीं ना किया। अगर सिस्टम से कुछ हासिल किया होता तो फिर आप कह सकते थे कि जी, और फिर कहते थे एक फिरका बनाएगा सरकार, 15 साल हो गए ना, वो कितने फिरका बनाया है भाई? फिरके के लिए चंदा बुक होती है, मदरसा होता है, मस्जिद। मेरी कोई एक मस्जिद बता दो, कोई चंदा बुक बता दो, कोई मदरसा बता दो। नहीं, तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं, तुम्हें चंदे दे रहे हैं, तो फिरका कहां से बन गया भाई? किसी चीज को मछली साबित करने के लिए मछली वाली खूबियां चाहिए ना। घोड़े को आप मछली साबित करने की कोशिश करेंगे तो आपको लोग पागल ही कहेंगे ना।
تمہارے بزرگوں والا کوئی گند میرے اندر موجود نہیں, کیونکہ وہ گند اس لیے کہ آپ کہتے ہو نا یہ فرقہ بنا رہا ہے, تو پھر جنہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں وہ جو گند کرتے رہے ہیں ان کا کوئی ایک گند مجھے بتا دو کہ تمہارے اندر بھی وہ والا گند موجود ہے. کوئی کتاب لکھ کے میں نے لوگوں کے حوالے کی, وہ کتابیں تو یہ وہی ہیں. کوئی فرقہ بنایا ہو, کوئی چندہ بک بنائی ہو, یہ میں کہتا ہوں فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, میں کہتا ہوں ساروں کے پیچھے نماز ہوتی, سارے مسلمان ہیں. تو اس سسٹم سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا, تو اس طرح کے جھوٹے زمان لگا کے اپنی بدنامی کماتے ہیں. اب تو دیکھیں معاملات آگے جا چکے ہیں, اب تو یہ صرف گالیاں ہی دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کلپ کارڈ. اور دیکھیں ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. ان کے بزرگان دین کا درخت یہ ہے کہ ان کے علماء بھی اور پبلک بھی میرے چھوٹے چھوٹے کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے نا مجھے بدنام کرتے ہیں. اور ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم دین کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ کے کسی کو بدنام کیا, مجھے کوئی ایک کلپ دکھا دیں تو بتائیں پھر استاد کامل کون سا ہوا, کس کی تربیت کامل ہے کہ اس کا کوئی اسٹوڈنٹ اپنے مخالفین کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ نہیں کاٹتا. اور ان کے سارے یہی کام کرتے ہیں, کلپ 3-4 سیکنڈ کے. یار 4 سیکنڈ میں آپ کے کیا, بلکہ اگلے دن وہ ہمارے میر صاحب کو انہوں نے بلایا تھانے میں نا, کچھ مہینے پہلے کی بات ہے, جب انہوں نے FIR کٹوائی تھی, وہ جو فارغ ہوئی, تو وہ کلپ کاٹ کے پتہ کیا دیا ہوا, اس میں الفاظ تھے کہ معاویہ کا پیٹ پھر پوری زندگی نہیں بھرا, یہ کلپ کٹا ہوا ہے. تو وہ پوچھتا ہے یہ آپ نے کیا کہا؟ بھئی ہم نے نہیں کہا, یہ اس حدیث کے راوی نے کہا ہے جس نے وہ حدیث روایت کی دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں کہ نبی اسلام نے کہا تھا کہ اس کا خدا پیٹ نہ بھرے, اور وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ حضور کی پھر یہ بدوا لگ گئی اس کو اور مرتے دم تک اس کا پیٹ نہیں بھرا. یہ حدیث میں راوی کے الفاظ تھے, انہوں نے اگلا جملہ صرف کاٹا کہ معاویہ کا پیٹ پھر مرتے دم تک نہیں بھرا. ان کا یہ انجینئر کہہ رہا ہے, کتنے ظالم ہیں. اس طرح چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹتے ہیں. میں تو اگلے دن اپنے بھائیوں کو کہہ رہا تھا, میں جس پیشن سے بیان کرتا ہوں وہ بخاری مسلم کی حدیث کہ نبی الاسلام غزوہ حنین کے موقع پر جب 12,000 کا لشکر آپ کو چھوڑ گیا, آپ 80 لوگوں کے ساتھ اکیلے آگے بڑھے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ میرا جو جملہ ہے, میں نبی اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ کاٹ لے, یہ یہی خبیث کرتے ہیں. میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں. تو کلپ تو اللہ کی کتاب سے بھی کاٹا جا سکتا ہے, بخاری مسلم سے بھی کاٹا جا سکتا ہے. قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں, ہاں لکھا ہوا ہے, لیکن ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب مت جاؤ, لیکن لکھا ہوا ہے وانتم سکارا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, جب تم نشے کی حالت میں ہو. ہاں جی, تو میرے بھائی کلپ تو اللہ کا بھی کاٹا جا سکتا ہے, کلپ تو رسول اللہ کا بھی کاٹا جا سکتا ہے, لیکن یہ جو کلپ کاٹنے والے ہیں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ دین کے غدار ہیں, یہ دشمن ہے دین کے, کہ جو مجاہد دین کا کام کر رہا ہے اس کی لائف کو بھی ونریبل کر رہے ہیں. مجھے تو فرق نہیں پڑتا, میں نے تو اپنی لائف ونریبل کی ہوئی ہے, میں نے آپ کو بتایا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اب اس لائف کے ساتھ اللہ نے مجھے مانوس کر دیا ہے, اگرچہ میرے لیے مشکل زندگی ہے لیکن میں اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن تجھے نہیں بچنا, ہاں انشاءاللہ تعالی کہنا بند کمرے بہ کے, ہاں بند کمرے بہ کے تواڈے تالے تروڑ دیتے نے, تواڈے بابیاں دے دماغاں دے تالے تانوں لگے ہوئے تروڑ دیتے نے اللہ کے فضل سے الحمدللہ. تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے مخالفین کو بارہا ریکویسٹ کی ہے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو نا کہ تمہارے فرقے 10-15-20 سال اور نکال جائیں تو میرے بارے میں خاموشی اختیار کر لو, کیونکہ اگر تم بولو گے تو میں تو نہیں چھوڑوں گا. ہاں, اور جب تم بولو گے میں اتنا ہی اس کا جواب جب دیتا ہوں تو پھر کوئی کسی کا میں لحاظ نہیں کرتا, کیونکہ ہم کسی سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں. دیکھیں وہ بدماش قسم کے مولوی جن کے نام ٹی وی پہ آ کر لوگ اشارتاً لیتے ہیں, میں ان کو بائی نیم للکارتا ہوں, ہے کسی کی جرت دبک جاتے ہیں. ہاں بعد میں پیغام جاتے ہیں علی بھائی ادھر ہاتھ ہلا رکھو ہے تسی, میں تے کہنا نہیں چاہتا تیری ایسی دی تیسی, تو منو کیا ابو بکر دا گستاخ. جناب کوئی انجینئر بیٹھ کے, جناب کوئی پلمبر بیٹھ کے, جناب کوئی جناب کرنٹی مین بیٹھ کے, جناب کوئی مستری بیٹھ کے, وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کر رہے ہیں, شکل نہیں رکھی بچوں نے اپنی ہے, اوتھے بیٹھ کے بند کمرے گل کر رہے ہیں. میدان چاہو تو ہم دسیے جناب سیدنا صدیق اکبر کہہ چکے ہیں جناب اپنے حجرے دی مسجد تو باہر نہ نکل سکے, وہ انہاں دے بارے گل کرے جناب حضور دی خاطر سارا کچھ قربان کیتا, جنوں گھر 2 وقت دی روٹی نہ میسر ہوئے, وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کرے. اے تے میدان حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں ہجرت دے موقع تے چلے تے بیٹھ کے اندر کتاباں جناب کیڑا پڑھ کے تے جناب 4 یوٹیوبراں نال تے جناب اے نہیں گل پڑھدی, اے دین نو ڈھان والیاں گلاں. دیکھا کیسی منجی ٹھوکی ہے, کسی کی جرت نہیں, نہ مرے ہوں کی نہ زندوں کی. کیوں کہ آپ سب لوگ اگر کوئی دل میں خیال بھی آتا تھا چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے, ان سے ڈرتے تھے. اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے ہمت دی ہے, اور اب تو ہر طرف انجینئر ہو رہی ہے. آج ہمارا یہ دعوت کا قدکاٹ ہی بہت بڑا ہے, لیکن جب شروع میں جتنی مشکلات تھیں آپ لوگ سوچ نہیں سکتے. وہ تو دیکھو لائف سٹوری تو میری ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی ہے, ابھی تو میں صرف آپ کو دعوت کے حوالے سے ڈسکشن بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے مشکلات دیکھی ہیں. شروع میں
وہ اگر میں تفصیلات آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ آج تو خیر معاملات ہی اللہ تعالیٰ نے بہت آسان ہمارے لیے کر دیے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن ہم اس وقت ہی پیچھے ہٹے. اب تو جناب کسی نے کھنگڑ نہیں دینا، تھوڑی جرت بول کے دیکھو تو کرنے کے ہیں کسی پلے کھینچنا رویو بالکل اللہ کے ہاتھ پڑا چڑھا گے اللہ کے فضل سے، کسی کا لحاظ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے فرقوں کا جلدی نقصان کروایا. اگر یہ تھوڑا سا لحاظ کر کے برداشت کر لیتے اور میری حق بات کو حق کہتے تو اپنی عزت کروا لیتے. اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ لحاظ کر کے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی عزت بھی سلامت ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم جب بولیں گے نا پھر یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں. میں کئی علماء کو ملوں، میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ تھوڑا ایک میرے خلاف کوئی کلپ آ جائے نا تو فائدہ ہو جائے گا تھوڑی پبلک کو. کہتے ہیں نا تھوڑی بہت جی ساری عزت ہے وہ رہن دیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کیا بولیں گے خلاف. جب بولیں گے تو میں تو سارے حقائق رکھوں گا. کیسے بول سکتے ہیں؟ میں سب کچھ کھول کے کتابوں سے سامنے رکھ دوں گا. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ نیو ٹی وی والا وہ رمضان کا پروگرام آپ نے فرقہ واری تو اللہ دیکھ لیا نا، کس طرح ننگے ہوئے ہیں یہ مولوی. کوئی چیز ان کے پلے بچی ہے مجھے بتائیں؟ اگر کسی کو کوئی زوم بھی تھا نا تو وہ نکل گیا. اللہ کے فضل سے ایک ایک چیز کھول کے سامنے رکھی ہے. اگر کسی کو کوئی شک تھا نا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں تو وہ نکل گیا. پورے پروگرام میں میں نے 3 ڈیمانڈ ان سے رکھی ہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ سارے فرقے مسلمان ہیں. نمبر 2 سب کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. نمبر 3 سب کو چندہ دینا درست ہے. کوئی مولوی نیچے ریڈی ہویا، حالانکہ یہ سارے میٹھے میٹھے مولوی انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے. تو کوڑے تھے جناب چک مار لین تو انہوں نے چھڑ دو، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یار ادھر ایک پروگرام میں تو ہمیں چلو 1-1.5 لاکھ روپے مل جانا ہے جو پوری زندگی کے چندے بند ہو جانے ہیں واپسی پہ، تو ہمیں انہوں نے ریسیو کرنا ہے جس طریقے سے. تو ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی دیکھیں یہ ایک گستاخ نے امام مہدی علیہ السلام کو ننگی گالیاں دی. تاریخ انسانیت میں کبھی کسی مذہبی پرسنالٹی کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوا. لوگوں نے جھوٹا کذاب کہہ دیا، کسی پہ زیادہ لعنت کر لی، لیکن یہ ماں بہن کی گالیاں بائی نیم یہ آج تک کبھی نہیں ہوا تھا. کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث عالم آپ کو نظر آیا جو امام مہدی کے دفاع کے لیے سامنے آیا ہو، کسی نے بیان دیا ہو؟ علیحدگی میں جب انہیں کہا وہ کہتے نہیں، وہ ساری پبلک پھر خلاف ہو جائے گی، ایت گستاخی ہے، پر ہم اپنے حصے کی گستاخیوں پہ بولتے ہیں. مجھے بتائیں اگر حضرت ابوبکر کی شان میں اس طرح کی کوئی گستاخی پاکستان نہیں ایران میں ہوئی ہوتی، ادھر ان جماعتوں نے پورا ملک بند کر دینا تھا، نہیں تھا کرنا. تو اس کا مطلب یہ 2 نمبر لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں. ویسے تقریروں میں کہتے ہیں ہم جو ہے وہ صحابہ کے دفاع کے لیے، اہل بیت کے دفاع کے لیے، حسن حسین کے دفاع کے لیے نکلیں گے، اور ہے یہ بندر ہیں بنو امیہ کے. کسی نے ہمارے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی تو ابو بکر عمر کے دفاع کے لیے، عثمان و علی کے دفاع کے لیے، علی المرتضیٰ کے دفاع کے لیے، حسنین کریمین کے دفاع کے لیے، امیر الحق ولی خان معاویہ بن ابی سفیان کے دفاع کے لیے. ادھر آ دل بھر ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ سارے کے سارے یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ خود نہیں دفاع کر رہے، اور یہ ایسے ملعون ہیں، ان پہ لعنت ہے، یہ کبھی بھی اہل بیت کا دفاع کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے لعنت ڈال دی ہے نا. اہل بیت کا دفاع تو وہ کرے گا جو غدیر خم پہ کھڑا ہے، قرآن اور اہل بیت. اہل بیت کا دفاع وہ کرے گا جو حجۃ الوداع پہ کھڑا ہے، قرآن اور سنت. اور جو بابوں میں کھڑے ہوئے ہیں ان کو توفیق نہیں ملنی. لہٰذا یہ لوگ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغضوب علیہم ہیں، ان کو توفیق ابھی ملنی ہی نہیں ہے. لہٰذا ان سے کوئی امید بھی نہ رکھیں آپ. لیکن کم از کم اس طرح کے واقعات ان کے کپڑے اتار دیتے ہیں کہ یار یہ کتنے مخلص ہیں دین کے ساتھ. سرکار کوئی مخلص نہیں ہے، اپنے صرف فرقے کے ساتھ، فرقے کی کاز کے ساتھ مخلص ہے. بس کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے. بریلویوں نے بھی اپنا ایک مخصوص سا دین پکڑا ہوا ہے، دیوبند نے بھی، اہل حدیث نے بھی، شیعہ نے بھی. اور آپ دیکھیں ہم نے اس معاملے کو اٹھایا اللہ کے فضل سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. ٹھیک ہے، اس کے بعد شیعہ علماء سامنے آئے، انہوں نے، اور میں نے جو علیحدگی میں جو ان کے ساتھ کرتا تھا وہ آپ چھوڑ دیں. میں نے تو کئی علماء کو کہا کہ اس کے بعد تم لوگوں کو مر جانا چاہیے، آج کے بعد اہل بیت کا نام نہیں لینا چاہیے. تم لوگ اس قابل ہو کہ تم لوگ مر جاؤ اپنے گھروں میں اگر امام مہدی کا گستاخ جو ہے وہ اس طرح دندراتا پھر رہا ہے. تو آندہ بھی جب کوئی معاملہ ہوگا اللہ کے فضل سے، ہم ہر جگہ بولتے ہیں قرآن کی گستاخی ہوئی ہے، ہمیشہ بولوں. خاکوں کے اوپر میں 2011 سے بولنا شروع ہوں، اور ایک ایک چیز علمی طریقے سے. یہ کوئی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا پتلا جلا دیں، نہیں نہیں، جو علمی ان کے اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیں. اور ابھی یہ دھروو راٹھی نے جو ویڈیو ریکارڈ کرائی، کدھر ہے مولوی جی جو ہمیں کہتے ہیں انجینئر صاحب غیر مسلموں کو جواب دیا کریں؟ وہ کتنے تھوڑے مفتی مار گئے نے انجینئر صاحب کہتے ہیں جناب ان کو تو قرآن دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا. وہ تھوڑے جڑے مولوی نے نا، جتنے میں نے قرآن کی درجنوں آیات کے حوالے دیے ہیں نا اس لیکچر کے اندر، وہ دیکھ کے لیکچر اسی طرح تجوید کے ساتھ وہ آیات ابھی پڑھ کے کو بتا دیں مجھے تجوید کے ساتھ. باتیں کرتے ہو اے بے تے پڑھنے والے ہو. ہاں ہاں یہی کچھ پڑھے ہوئے ہیں. تقی عثمانی صاحب عربی معروف قرآن والی نہیں پڑھ سکتے، جاوید غامدی صاحب
قرآن والی معروف عربی نہیں پڑھ سکتے. وہ اپنے اسی سٹائل میں مجہول سٹائل میں عربی پڑھتے ہیں. قاری حضرات تو اسے لحن جلی کہتے ہیں, مانتے ہی نہیں ہیں. اور جن جاہلوں کا حال ہو کہ معاذ اللہ کو معاذ اللہ کہتے ہوں, وہ ہمیں کہیں گے عربی نہیں آتی. نسیتم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور ابھی جو یہ چھوٹے بہت جو الفاظ کے جو غلطی ہے نا ان کی, اگر میں ایک ایک مفتی کا کلپ کاٹوں نا, لیکن یہ علمی پھر اپروچ میری نہیں ہوگی. میں سولوشن اینڈ پہ نہیں, پرابلم اینڈ پہ چل جاتا ہے. لفظ لوگ مقلد بولتے ہیں, لفظ مقلد ہوتا ہے, کوئی نہیں. لوگ اخلاق بولتے ہیں, اخلاق ہوتا ہے لفظ. ایک لفظ تو ساری غلط بولتے ہیں. مستقبل, یہ ہم اردو میں جو کہتے ہیں نا فیوچر کو مستقبل, مستقبل میں یہ ہوگا, یہ لفظ ہے مستقبل, زبر ہے لیکن کوئی بھی نہیں بولتا. اب ہم یہ غلطیاں اس طرح کی نکالیں گے. بھائی سولوشن اینڈ پہ رہیں, ہم چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں, سکھانا چاہتے ہیں, کسی کو نیچا دکھانا ہمارا مقصد